Meanwhile, India has strongly criticized Pakistan over the recent developments. New Delhi accused Islamabad of carrying out operation against civilians in Pakistan-occupied Kashmir. ناظرین، آزاد کشمیر اس وقت فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے۔ ایک طرف راولہ کوٹ کی گلیوں اور بازاروں میں کشیدگی کے بادل گہرے ہو رہے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ہونے والے پرتشدد تصادم کے بعد صورتحال غیر یقینی کا شکار ہے۔ دوسری جانب انڈین میڈیا اس تمام تر صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان اور فوج کے خلاف مسلسل زہر اگلنے میں مصروف ہے۔ انڈین ٹی وی چینلز اور اینکرز ایسے دعوے کر رہے ہیں کہ الحفیظ والامان۔ انڈین میڈیا پر بیٹھے نام نہاد دفاعی تجزیہ کار یہ تک کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پر حملہ کر دینا چاہیے، کیونکہ پاکستانی کشمیر یعنی آزاد کشمیر کے عوام اب پاکستان سے تنگ آ چکے ہیں اور اس سے اچھا موقع ہندوستان کو کبھی نہیں ملے گا۔ دوسری طرف پاکستانی وفاقی وزراء کی جانب سے دیے جانے والے بیانات جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان وزیروں کے بیانات پر وادی میں شدید غم و غصے کی لہر ہے۔ مظفر آباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں سیاسی بھونچال آ چکا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے نامناسب ریمارکس پر آزاد کشمیر اسمبلی میں مذمتی قرارداد پیش کی جا چکی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں پاکستان کے وزیر دفاع کے خلاف مذمتی قرارداد کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور انڈین میڈیا اس پر کیسے شادیانے بجا رہا ہے۔ سب سے افسوسناک بات میجر عادل راجہ جیسے کرداروں کی انڈین ٹی وی پر بیٹھ کر پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا ہے۔ آپ کو کتنے ہی اختلافات اور تحفظات ہوں، لیکن اپنے ملک کے خلاف ایسے بے بنیاد اور لغو پراپگنڈا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، کشمیر کے تمام ارکان اسمبلی خواجہ آصف کے غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ بیانات پر سراپا احتجاج ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر پر دہائیوں سے جابرانہ قبضہ جمانے والا بھارت، جو روزانہ کشمیریوں کی نسل کشی کرتا ہے، آج آزاد کشمیر کی اس کشیدہ صورتحال کی آڑ لے کر دنیا کے سامنے مظلوم بننے کا ڈرامہ رچا رہا ہے۔ دلی سے بے بنیاد بیانیاں پھیلایا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر ایک جیسے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے سیاستدان اور وزراء اپنے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے اس جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ کیا اسلام آباد کی پالیسی سازوں کو یہ اندازہ ہے کہ ان کے جذباتی اور تلخ بیانات بھارتی بیانیے کو آکسیجن فراہم کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا حقوق مانگنے والے اپنے ہی شہریوں کو دیوار سے لگا کر ہم کشمیر کاز کو مضبوط کر رہے ہیں؟ کیا اپنے بیانات پر ضد اور ہٹ درمی دشمن کے ہاتھ میں وہ ہتھیار نہیں تھما رہی جس سے وہ عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف زہر افشانی کر سکے؟ آزاد کشمیر میں پیدا ہونے والا یہ بحران محض امن و امان کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور کشمیر پر ہمارے دہائیوں پر محیط روایتی موقف کی روح پر وار کر رہا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ طاقت کی بجائے سیاسی تدبر، بات چیت اور سچ کا راستہ اپنایا جائے، اس سے پہلے کہ یہ تلخیاں دشمن کی کامیابیاں بن جائیں۔ ناظرین، خواجہ آصف کے خلاف قرارداد پی پی کے رکن اسمبلی سردار یعقوب نے جمع کرائی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ان کے بیانات کا نوٹس لیں۔ خواجہ آصف نے منگل کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کو پاکستان دشمن قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم انڈیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ہم اپنے دشمنوں کی صف میں ہی دیکھتے ہیں اور یہ لوگ بھی پاکستان دشمن ہیں۔ اس پر خواجہ آصف کے خلاف پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ خواجہ آصف نے راولہ کوٹ کے لوگوں کو کشمیری ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دوستو، راولہ کوٹ، میرپور سمیت کشمیر کے مختلف علاقوں میں ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس میں فائرنگ اور ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایکشن کمیٹی کی جانب سے فورسز پر الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کا موقف ہے کہ ایکشن کمیٹی کے مارچ کی آڑ میں انڈین پراکسیز اور انڈین ایجنٹ اہلکاروں پر گولیاں برسا رہے ہیں، جس کے جواب میں فورسز کی جانب سے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سب میں انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بیٹھے بکوڑے یوٹیوبرز انڈین چینلز پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پراپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ نہ صرف مصروف ہیں بلکہ انڈین فوج کو اکسا رہے ہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کر دیں، یہ اچھا موقع ہے۔ لیکن انہیں یہ یاد نہیں کہ پچھلے سال مارکہ حق کے دوران کیسے پاکستان کے بہادر مسلح افواج نے غیور عوام کے ساتھ مل کر انڈیا کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا تھا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کا دعویٰ ہے کہ مظاہرین نے خطے میں اسمبلی انتخابات کے دوران مظفر آباد کی طرف مارچ کا سازشی منصوبہ بنایا، جس کا مقصد بڑے پیمانے پر بے امنی پھیلانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین جدید اسلحے سے لیس ہیں، وہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس کے جواب میں پاکستانی فورسز کی جانب سے ان بلوائیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ناظرین، راولہ کوٹ سے مظفر آباد تک پھیلی یہ کشیدگی صرف امن و امان کا عارضی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا حساس موڑ ہے
جہاں ذرا سی سیاسی بے تدبیری ملک کی سلامتی اور دہائیوں پر محیط کشمیر کاز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک طرف سیکورٹی فورسز کا یہ موقف اپنی جگہ وزن رکھتا ہے کہ عوامی احتجاج کی آڑ میں دشمن عناصر اور انڈین پراکسیز صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ریاست کے دفاع کے لیے سیکورٹی ادارے ہر ممکن اقدام کا حق رکھتے ہیں، تو دوسری طرف یہ بات بھی اتنی ہی سچ ہے کہ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلنے والے عام کشمیری شہریوں کو دیوار سے لگانا یا محض جذبات میں آ کر انہیں پاکستان دشمن قرار دینا ایک مہلک سیاسی غلطی ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف جیسے ذمہ دار عہدے داروں کی جانب سے غیر محتاط بیان بازی نے پہلے سے سلگتی آگ پر پیٹرول کا کام کیا۔ جب آزاد کشمیر کی اپنی ہی قانون ساز اسمبلی میں پاکستان کا وزیر دفاع کے خلاف مذمتی قراردادیں پیش ہوں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وفاق اور مظفر آباد کے درمیان فاصلے کس حد تک بڑھ چکے ہیں۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے کشمیریوں کی دل آزاری تو ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بھارتی میڈیا کو مفت کا مواد مل جاتا ہے۔ دوستو، بھارت کا گودی میڈیا اس تمام تر صورتحال پر بغلیں بجا رہا ہے۔ دلی میں بیٹھے تجزیہ کار اور بھارتی اینکرز جو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، اس کا مقصد دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ نعوذ باللہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھارتی فوج کو حملے کے مشورے دے رہے ہیں اور اس جلدی پر تیل چھڑکنے کا کام پاکستان سے بھاگے ہوئے وہ یوٹیوبرز کر رہے ہیں جو انڈین نیوز چینلز پر بیٹھ کر اپنی ہی فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بھول چکے ہیں کہ مارکہ حق ہو یا کوئی بھی بھارتی جارحیت، پاکستان کی مسلح افواج اور یہاں کے غیور عوام نے ہمیشہ دشمن کو دندان شکن جواب دیا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دشمن کو ہرانے کے لیے صرف سرحدوں پر بندوقیں اور ٹینک کافی نہیں ہوتے، بلکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام اور عوام کا اعتماد سب سے بڑا دفاع ہوتا ہے۔ اگر مظاہرین میں سے کچھ عناصر جدید اسلحے کے ساتھ سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس آڑ میں عوام کے جائز معاشی اور سیاسی مطالبات کو نظر انداز کرنا اور ان پر طاقت کا بے جا استعمال کرنا کسی صورت درست حکمت عملی نہیں کہلا سکتا۔ ناظرین، اس وقت اسلام آباد کے پالیسی سازوں کو اپنی ضد اور ہٹ درمی چھوڑ کر سیاسی تدبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو وزیر اعظم شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ وفاقی وزیروں کی جانب سے بیانات داغنے پر پابندی لگائیں اور تمام وفاقی وزراء جن میں خواجہ آصف، رانا ثناءاللہ، طلال چودھری، عطا تارڑ وغیرہ شامل ہیں، انہیں تو بالکل اپنی زبان خاموش رکھنی چاہیے۔ اگر اس معاملے پر کوئی پریس کانفرنس کرنا بھی پڑے تو اس کے لیے محسن نقوی، حسن اقبال جیسے ذمہ دار لوگوں کو آگے لایا جائے اور ان کے ذریعے مذاکرات کیے جائیں تاکہ کشمیریوں کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے۔ طاقت کے استعمال کے بجائے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور تمام معتبر کشمیری قیادت کے ساتھ بیٹھ کر مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ دشمن کی کسی بھی ممکنہ سازش اور پراکسی وار کا مقابلہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ عوامی اتحاد کے ذریعے کیا جائے۔ ناظرین، حکمرانوں کو سمجھنا ہوگا کہ کشمیری پاکستان کی رگے چاہ ہیں اور کشمیر سے متعلق بابائے قوم حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ اب ان حکمرانوں کو سمجھنا ہوگا کہ شاہ رگ سے الجھا نہیں جاتا، اسے سنبھالا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری اندرونی تلخیاں اور سیاسی غلطیاں دشمن کے ناپاک عزائم کی کامیابی بن جائیں، طاقت کے غرور کو پیچھے رکھ کر بات چیت اور سنجیدہ مذاکرات کا راستہ اپنانا ہوگا۔ وقت کم ہے اور فیصلہ ہمارے پالیسی سازوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔